السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ہمارے یوٹیوب چینل قصہ ہزار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ تربا سماپ اور آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ناول خمار جنون کا لفظ منال مہر کی ایپیسوڈ نمبر 9۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر دیجیے گا بیل آئیکن۔ کل کی ایپیسوڈ تھی عرید کا ازواج کو اس کا محافظ ہونے کا یقین دلانا اور ازواج کا عرید سے شکریہ ادا کرنا۔ باقی آگے جاننے کے لیے چلتے ہیں ہم ناول کی طرف۔ نشوہ آج یونی سے لیٹ ہو چکی تھی۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے کلاس میں پہنچنا چاہ رہی تھی۔ اپنی لیٹ اٹھنے والی عادت پر وہ اکثر نالا رہتی تھی، یا اللہ بس آج کے دن بچا لے، بس اس منحوس مسٹر بدتمیز کا چہرہ نہ دکھانا۔ جس دن اس کو دیکھتی ہوں کوئی نہ کوئی کام خراب ہو جاتا ہے۔ تیز تیز قدم اٹھاتے ساتھ ساتھ اس کا بربرانا بھی جاری تھا۔ احان کا کہنا تھا اس کی زبان کینچی سے بھی تیز چلتی ہے، جو اس وقت بھی فراٹے بڑھ رہی تھی۔ احان جو بدقسمتی سے اس کے پیچھے آ رہا تھا، اس کی زبان کے جوہر ملاحظہ کر چکا تھا۔ اپنے بارے میں اس کی گوہر افشانیاں سن کر اسے تپ چڑھی تھی۔ معصوم سے دکھنے والی لڑکی کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ یوں بھی زبان کے جوہر دکھا سکتی ہے۔ شکریہ مس نان سٹاپ، بہت اچھا بول لیتی ہیں آپ کو تو کہیں موٹیویشنل اسپیکر ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس کے پیچھے سے ہی طنزیہ انداز میں بولا۔ نشوہ کے چلتے قدموں کو بریک لگی، بڑی بڑی آنکھیں صدمے سے اور بڑی ہو گئی، زبان کو بھی تالا لگ چکا تھا۔ اس نے آنکھیں میچتے دعا کی کہ یہ اس کا وہم ہو اور پیچھے کوئی نہ ہو۔ جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ خونخوار نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ میں نے تمہیں بدتمیز نہیں کہا، وہ اسے سامنے دیکھتے غلط بول گئی۔ بالکل، تم نے مجھے صرف بدتمیز نہیں، ساتھ میں منحوس بھی کہا ہے، اور شاید میری شکل دیکھنے سے تمہارے کام بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ وہ اسے دیکھتا یہ ملاحظہ کروا چکا تھا کہ وہ سب سن چکا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے کلاس سے دیر ہو رہی ہے۔ وہ اس کے ماتھے کے بلوں کو دیکھتے بھاگنے والے انداز میں وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ بے وقوف، وہ اس کے یوں ڈر کر یہاں سے بھاگنے کے انداز پر بولا۔ ماسی، ماما جلدی سے کچھ دے دے، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ کالج سے آتے ہی یونیفارم چینج کرتے ہی نیچے آ چکی تھی۔ سامنے ہی اپنی ماں کو کچن میں کام کرتا دیکھ لاڈ سے بولی۔ ماہ نور پہلے ہی غصے سے بڑی بیٹھی تھی۔ 2 دن سے بیٹی کی لاپرواہی اور داماد کی بے شرمی ملاحظہ کر رہی تھی۔ 2 دن ہی ہوئے تھے میڈم کو یہ استان سے پڑھتے۔ وہ پڑھتے پڑھتے سو جاتی تو ان کا بے شرم داماد بڑوں کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر اسے گود میں اٹھا کر اس کے کمرے تک پہنچ جاتا تھا۔ آج وہ ان کی حدیں چڑھ گئی تھی، اب اس کی کلاس پکی تھی۔ ادھر آؤ ذرا، مجھے یہ بتاؤ رات کو کتنے بجے پڑھ کر فارغ ہوتی ہو؟ وہ اس کا معصوم چہرہ دیکھ کر بولی۔ ماما، یہ تو مجھے یاد ہی نہیں، مجھے تو روز پڑھتے پڑھتے نیند آ جاتی ہے۔ وہ معصومیت سے پر لہجے میں بولی۔ تو کمرے میں کیسے پہنچتی ہو؟ یہ پتا ہے کہ یہ بھی نہیں پتا؟ وہ اس کے خوبصورت نقوش کو دیکھتی طنزیہ بولی۔ او، یہ تو میں نے واقعی ہی نوٹ ہی نہیں کیا۔ اس کے لہجے میں ابھی بھی وہی سادگی تھی۔ 2 دن تو ہوئے تھے اس کو یہ زبان سے پڑھتے۔ وہ نیند کی بے حد کچی تھی، اس کو جلدی سونے کی عادت تھی، اس لیے پڑھتے پڑھتے کب نیند آ جاتی تھی اسے پتا بھی نہ چلتا تھا۔ ماں نور کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ تمہارا وہ شوہر تمہیں 2 دنوں سے بڑوں کی موجودگی کا لحاظ کیے بغیر گود میں جھولا جھلا کر چھوڑ کر آتا ہے، اور ایک یہ میری بے وقوف بیٹی جسے زمانے کا بھی ہوش نہیں رہتا۔ اب تمہارا نکاح ہو چکا ہے، تھوڑی عقل مندی کا مظاہرہ کر دیا کرو۔ وہ اس کے سر پر چپت لگاتی ہوئی بولی۔ ماں کی بات پر پل میں اس کا چہرہ گلابی ہوا تھا۔ وہ واقعی ہی بے شرم تھا۔ اس کا نکاح والا انداز یاد آیا تو چہرے کی سرخی میں مزید اضافہ ہوا۔ ماں نور نے اس کے چہرے پر بکھرے سی رگوں کو دیکھا تو ہمیشہ اس کے خوش رہنے کی دعا مانگی۔ تو آپ یہ استان کو کہیے مجھے دوپہر میں پڑھایا کرے، رات کو مجھے نیند آ جاتی ہے۔ کچھ پل میں وہ خود کو سنبھال چکی تھی، اس لیے ماں کو اپنے مفید مشوروں سے نوازتی ہوئی بولی۔ شاباش، بچہ آفس کا سارا کام چھوڑ کر تمہیں دوپہر کو پڑھانے آ جائے، مہارانی صاحبہ، وہ سے لتاڑنے والے انداز میں بولی۔ وہ ماں کے پل میں رنگ بدلنے پر جھنجھلا کر رہ گئی۔ ابھی وہ اسے بے شرم کہہ رہی تھی، ابھی وہ اس کی سائڈ لے رہی تھی۔ اس نے ناراض نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ ان کے نکاح کو 1 سال ہونے والا تھا۔ اس میں 1 سال میں وہ اسے اچھے سے اپنی محبت کا یقین دلا چکا تھا۔ وہ نہ صرف اس کی محبت پر یقین کر چکی تھی
بلکہ وہ خود بھی اس کی محبت میں جکڑی جا چکی تھی۔ اس کی محبت میں اس کے لیے مان، عزت، فکر اور وفا تھی۔ پھر وہ کیسے یقین نہ کرتی؟ آج ان کے جاننے والوں میں شادی تھی، جب سب جانے کے لیے تیار کھڑے تھے، جبکہ صرف مہرو ہی تیار نہ تھی۔ وجہ اس کے کالج میں آج اس کا بہت اہم ٹیسٹ تھا، جس سے وہ بھی کچھ دیر پہلے لوٹی تھی۔ کہا بھی تھا اس لڑکی کو کہ آج چھٹی کر لے، ویسے تو ہمیشہ چھٹی کے لیے تیار رہتی ہے، اور نہ جانے کون سا ٹیسٹ نکل آیا۔ ماں نور اسے ڈانٹتی ہوئی بولی، اس کی وجہ سے سب لیٹ ہو رہے تھے۔ ماما ٹیسٹ تھا، وہ منانے والے انداز میں بولی۔ ان کے ڈانٹنے پر اب وہ ہنسی ہو گئی تھی۔ چچی اسے مت ڈانٹے، آپ لوگ جائیں، مہرو کو میں لے آؤں گا۔ وہ اس کا لٹکا ہوا چہرہ دیکھ فوراً ماں نور سے بولا، ہاں بھائی تم صحیح بگاڑ رہے ہو اسے، پہلے کم لاپرواہ تھی جو تم اب اسے اور بچی بناتے جاؤ۔ وہ مہرو کو گھورتی ہوئی وہاں چلی گئی۔ شکریہ۔ ماما کی ڈانٹ سے بچانے کے لیے وہ ماہ نور کے جاتے ہی چہکتی ہوئی بولی، جاؤ جلدی سے تیار ہو جاؤ، نہیں تو اس بار چچی کے ڈانٹ سے میں بھی نہیں بچا پاؤں گا۔ وہ اس کی کنپٹی چومتا اس کو جانے کا اشارہ کر چکا تھا۔ جی دوستو، آج کے ایپیسوڈ کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، ہم آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ اور اس سے پہلے آپ ہمیں بولے، جی آئی نو آج کا ایپیسوڈ شارٹ تھا، بٹ ڈونٹ وری ڈیئر لسنرز، کل کا ایپیسوڈ سرپرائز ایپیسوڈ ہوگا اور لانگ ایپیسوڈ ہوگا آپ کے لیے بھی۔ تب تک کے لیے ہنستے رہیے، ہنساتے رہیے اور ہمارے ایپیسوڈ کا ویٹ کرتے رہیے، جو کہ کل شام 7 بجے اپلوڈ کر دی جائے گی۔ تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔